تصور کریں کہ رات کے کسی پہر میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ کے سینے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ بوجھ محسوس کریں۔ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اب ایسی کنڈیشن میں سپر نیچرل بیلیفز کا پیدا ہو جانا ایک قدرتی عمل ہے۔ اس میں کوئی آسیب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سلیپ پیرالائسس کہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی پرسرار حالت کی جو ہزاروں لوگوں کو روز رات میں ڈراتی ہے۔ تصور کریں کہ رات کے کسی پہر میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ کے سینے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ بوجھ محسوس کریں، آپ اسے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کا جسم ہلتا نہیں ہے۔ آپ چیخنا چاہتے ہیں کسی کو مدد کے لیے بلانے کے لیے، لیکن آپ چیخ نہیں پاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ جنات، جادو یا کچھ اور روحانی تجربہ؟ لیکن اصل میں حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اسے سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سلیپ پیرالائسس کن لوگوں میں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ سلیپ پیرالائسس نیند کا ایک ایسا مرحلہ ہے جسے ہم REM سلیپ کہتے ہیں، اس دوران ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا گلا دبا رہا ہے، اور آپ کو اپنے دائیں بائیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں یا اپنے اوپر بیٹھا ہوا کوئی آدمی محسوس ہوتا ہے یا عجیب سی مخلوقات نظر آتی ہیں۔ اب ایسی کنڈیشن میں سپر نیچرل بیلیفز کا پیدا ہو جانا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوف، اندھیرا اور بے بسی آپ کے اس وہم کو مضبوط کر دیتی ہے۔ در حقیقت اس میں کوئی آسیب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سلیپ پیرالائسس کہلاتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کیوں ہوتی ہے؟ سلیپ پیرالائسس بیسیکلی کمبینیشن ہے کچھ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کا جو ایٹ اے ٹائم اکٹھے ساتھ میں کام کرتے ہیں اور ایک خاص سیکوینس میں چلتی ہیں۔ اس میں نیکرولیپسی ہے، ایٹونیا ہے، REM سلیپ ہے اور ہیلوسینیشن۔ سب سے پہلے نیکرولیپسی کیا ہوتی ہے؟ نیکرولیپسی ہوتی ہے کہ آپ کے سونے اور جاگنے کے درمیان کی جو ٹرانزیشن ہے، اس کی سنکرونائزیشن نہیں دماغ کر پاتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب سو کے اٹھتے ہیں تو فوری طور پر کوئی آپ کو رسپانس کسی بات کا نہیں کرتے، آپ انہیں کوئی کام کہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، وہ بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ جاگنے اور سونے کی سنکرونائزیشن ہوئی نہیں۔ اس کو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ چیزیں سنکرونائز ہوتی ہیں۔ اب سنکرونائزیشن کیا ہے؟ سنکرونائزیشن ایک ہم آہنگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ سپوز آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جہاں کوئی شخص اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے اور پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے وہ اس کی لپسنگ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ سنکرونائزیشن نہیں ہے اس کی۔ تو سب سے پہلے اس کا پہلا سٹیپ نیکرولیپسی ہے۔ دوسرا سٹیپ اس کا REM سلیپ ہے۔ REM سلیپ نیند کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس کو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ برین سگنلز نہیں دے پاتا باڈی مسلز کو، جس کی وجہ سے ایک نیچرل لاک لگ جاتا ہے باڈی کو اور جسم ہل نہیں سکتا۔ اور تھرڈ سٹیپ اس کا ایٹونیا ہے کہ مسلز کا موو نہ کرنا ایٹونیا کہلاتا ہے۔ اور لاسٹ میں آتا ہے ہیلوسینیشن۔ ہیلوسینیشن کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز، ایسا واقعہ، ایسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہے، تو اسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی سائے کو دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آواز سن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی نے ٹچ کیا ہے، یا آپ کو ایک خاص طرح کی خوشبو آ رہی ہے جبکہ آس پاس کھڑے لوگوں کو وہ خوشبو نہیں آ رہی، تو اٹ مینس کہ یہ ہیلوسینیشن ہے۔ یہ چاروں کنڈیشنز ایسی ہیں جو مل کر سلیپ پیرالائسس کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ پریویل کرتا ہے 17 سے لے کے 30 سال کی عمر میں، اور یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی ریئر۔ 10 سال سے کم عمر بچوں میں یہ ہوتا ہے لیکن اس کے بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں۔ اگر فریکوینسی کی ہم بات کریں تو یہ 8 to 50% اس کی فریکوینسی ہے۔
मतलब کوئی اسپیسیفک ایریا ورلڈ کا ایسا ہوگا جہاں پہ ٹوٹل آبادی کے 8% لوگ اس ڈیزیز کو سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ پاپولیشن کی 50% حصہ اس سلیپ پیرالائسس سے سفر کر رہی ہو۔ اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں، یا اس کی وجہ، سب سے پہلے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عموماً اس کی وجہ لوگوں کے سونے کی، چونکہ کوئی ترتیب، کوئی شیڈیول پراپر نہیں ہوتا، جو لوگ رات کو دیر تک سوتے ہیں، نیند کی کمی اس کی ایک باعث ہے۔ کمر کے بل لیٹنے والے لوگوں میں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ مسائل ان کو بھی کافی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کو گزارنے کا صحیح ڈھنگ اپنانا پڑے گا، سونے اور جاگنے کے پراپر وقت کو آپ کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا، اس کی ٹائمنگ بنانی پڑے گی، پھر جا کے آپ اس کنڈیشن سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا ڈائگنوز دیکھیں تو اس کا ڈائگنوسس ڈاکٹرز میں نیورولوجسٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا ٹریٹمنٹ یا ڈائگنوسس جو ہے وہ نیورولوجسٹ کیا کرتے ہیں، اور کامنلی اس میں اینٹی ڈپریسنٹس بھی دی جا سکتی ہیں جو آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا، اور سب سے زیادہ اس میں CBT کوگنیٹو بیہیویئرل ٹریٹمنٹ چلتا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی سلیپ پیرالائسس کا واقعہ ہوا؟ کیا آپ نے ایسے وقت میں کیا محسوس کیا، یا آپ نے کبھی کسی شخص یا کسی سائے کو دیکھا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی بتائی ہوئی بات، آپ کی بتائی ہوئی کہانی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔